میں اس لیے عوام سے بھی بات کروں گا کہ میں نے کل دیکھا کہ بعض علاقوں میں 30 روپیہ اور 40 روپیہ گز کا جو پلاسٹک ہے وہ بھی 300 اور 400 روپے پر لوگ فروخت کرتے تھے، اس لیے کہ بارش کے دوران اور کوئی چیز تو نہیں ملتی، لیکن وہ پتلا سا پلاسٹک لوگ اپنے سر پر رکھتے ہیں یا اپنی جانوروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاقی زوال کی ایک علامت ہے کہ مصیبت کے وقت میں تو جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک ہی درخت پر چڑھ جاتے ہیں اور لڑائی نہیں کرتے، لیکن اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں بھی ہم نے اس لمحے کو بھی ان لوگوں کے کپن نوچنے کے لیے استعمال کیا، لوگوں کی جیبوں کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا۔ بعض ہوٹلوں میں چائے کے ایک پیالی کی قیمت 150 سے زیادہ ہے۔ تو میں اپنے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر آپ محفوظ ہے، آپ کے بچے محفوظ ہے، آپ کا گھر محفوظ ہے، آپ کی دولت محفوظ ہے، آپ کے جائیدادیں محفوظ ہے، تو اس لمحے کو غنیمت سمجھ کر متاثرین کا ساتھ دے دے۔ وہ بھی آزمائش میں کہ ان پر مصیبت آئی ہے، لیکن آپ بھی آزمائش ہے کہ آپ محفوظ ہیں۔ میں اپنے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ کل آسمان تلے ان لوگوں کے لیے خیموں کی ضرورت ہے۔ جن علاقوں سے سیلاب گزرا ہے وہاں بچوں میں اسہال کی بیماری، قے کی بیماری اور دمے کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، وہاں دوائیاں اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے اور اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ مغرب کی NGOs آئیں گے تو پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم خود مسلمان ہیں، ہمیں دوسروں کا تعاون کرنا چاہیے، ہمیں مغربی NGOs کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں تمام اہل ثروت لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنی حجروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مساجد میں، چوک اور چوراہوں میں، اپنے دفاتر میں، چیمبر آف کامرس کے اندر جمع ہو کر ان لوگوں کی تعاون کے لیے فنڈ جمع کر لے، اور جس ذریعہ پر آپ کو اعتماد ہو اس ذریعے سے آپ وہ فنڈ، وہ سامان ان تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں، گنگے بہرے اور اندھے حکمران، کہ اللہ کے خاطر چند دنوں کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنی لڑائیاں چھوڑ لیں، سیز فائر کر لے۔ اگر آپ کی سینے میں کوئی زندہ دل ہے، کوئی ضمیر ہے، تو باقی کام چھوڑ کر ان سیلاب زدگان کو بچانے کے لیے کام کرے۔ ان کے عمارتوں کو دوبارہ بنانا ہے، اور کوئی فلاحی تنظیم یہ کام نہیں کر سکتی، یہ سرکار کا کام ہے۔ نقصانات کا ازالہ کرنا ہے، یہ سرکار کا کام ہے۔ اسی طرح جو لوگ مر گئے ہیں ان کے وارثین کو سہارا دینا ہے، ان کے بچے یتیم رہ گئے ان کی کفالت کرنا ہے، ان بیواؤں کی کفالت کرنا ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دلانا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ غریب لوگ ٹھیک ہے کچھ دن بد دعائیں دیں گے، لیکن بالآخر یہ ایک ایسی طرف چل پڑیں گے کہ یہ بھی کسی دہشت گردی کے نظر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں، حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں اس لمحے مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو میں نے ہر جگہ مصروف پایا۔ جماعت اسلامی کی ہر سطح کی قیادت الحمدللہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں دن کے روشنی میں بھی اور رات کے اندھیروں میں بھی مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے آئندہ 72 گھنٹوں میں ان لوگوں کے لیے انتظام نہیں کیا، ان کے تعمیری نو کا، ان کی دوبارہ بحالی کا، ان کی کفالت کا، تو سیلاب زدگان جتنے بھی ہے
کراچی میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور جنوبی پنجاب میں ہم اس کو لیڈ کریں گے، اور یہ عوام پھر آپ کے دفاتر کا، آپ کے بنگلوں کا رخ کریں گے، اور پھر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ دن دے دیتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ایکشن لے لے، لیکن اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی تو پھر ہم سے بھی گلہ نہ کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان متاثرین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہر وہ اقدام ہم اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں یہ دوبارہ اپنے گھروں میں ان کے چہروں پر ہم مسکراہٹیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو دوبارہ ہم مسکرا کر اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے گھروں میں بھی اسی طرح خوشیاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ حکومت سے خیرات نہیں مانگتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اور اس سے پہلے کہ بین الاقوامی دنیا بیدار ہو اور پھر آپ ان کے پیسہ تقسیم کرنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ اس وقت پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے، اتنی پاور ہے، آپ اپنے الو تللو پر خرچ کرتے ہیں، آپ کے کتے مزے کرتے ہیں، آپ ایئر کنڈیشن حالوں میں رہتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال کرتے ہیں، آپ عیش اور عشرت کرتے ہیں، تو اس لیے تمام پیسے کو اب ان سیلاب زدگان پر استعمال کرے۔ ایک اور موضوع بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ 28 تاریخ کو کراچی میں الیکشن ہونا تھا، بلدیاتی الیکشن، اور سندھ میں، اور سندھ کی حکومت نے الیکشن کمیشن سے مل کر الیکشن کمیشن ہی کو اس کا کندھا استعمال کر کے اس کو ملتوی کرنے کا اور غیر متعینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اگر پیپل پارٹی نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ سیلاب ہے، ہم ریلیف کے کام میں مصروف ہے، تو میں تو کل سندھ سے آیا ہوں، نہ ان کے انتظامیہ کو میں نے دیکھا، نہ ان کے منسٹر کو میں نے دیکھا، نہ ان کے مشیروں کو میں نے دیکھا، نہ ان کے ڈپٹی کمشنر اور ان کے انتظامیہ کو میں نے دیکھا۔ تو حکومت کہاں ہے؟ حکومت تو اندرون سندھ میں بھی نہیں ہے، حکومت تو سیلاب زدہ علاقوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک شکست سے دو چار صوبائی حکومت ہے، اور اپنے کو بچانے کے لیے انہوں نے الیکشن ملتوی کیا، لیکن کب تک آپ یہ کام کریں گے؟ آپ کی شکست اب نوشتہ دیوار ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر میڈیا سے، کہ حکمرانوں سے انشاءاللہ تعالی عوام کی لڑائی تو ہم لڑیں گے، لیکن میں اینکرز حضرات سے، کالم نویس حضرات سے اور رپورٹر حضرات سے، آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، کل سندھ کی حکومت نے ایک صحافی کو پکڑا ہے، وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے تھے اور رپورٹنگ کرتے تھے اور لوگوں کا دکڑا دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو پکڑا اور ان کو ٹارچر کیا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ قلم اور لکھنے والے ہاتھ کو توڑے، آپ اپنے چہرے کو ٹھیک کر لیں، اپنے کردار کو ٹھیک کر لیں۔ بہرحال میں صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ان کی وجہ سے بات دنیا تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہ کام مزید بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، لیکن اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہے حکومت اور اپوزیشن وہ سیاست کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کے پاس کوئی نہیں جا رہا۔ آپ نے کہا کہ 72 گھنٹوں بعد اگر نہ کیا تو ہم ایکشن لیں گے اور لیڈ کریں گے۔ کیا کس قسم کا ایکشن ہوگا اور کس قسم کی مطلب آپ کارروائی کریں گے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کے علاوہ اس وقت مرکز میں بھی 13 جماعتوں کی حکومت ہے، اور صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اب ذاتی لڑائیوں میں مصروف ہے، اور یہ سیلاب زدگان اور یہ آفت زدہ علاقے اور یہ بے گور و کفن لاشیں، یہ تباہی اور بربادی ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور سیلاب زدگان تک اپنا حق نہیں پہنچایا، تو ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں سیلاب زدگان
ان کے گھروں، ان کے دفاتر، ان کے محلات کے باہر ہوں گے۔ دیکھیے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ناکام ہے اور پی ڈی ایم اے بھی ناکام ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی، اور یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن آج میں یہی تجویز دینا چاہتا ہوں کہ نہ حکومت پر لوگوں کا اعتماد ہے، نہ پی ڈی ایم اے پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ ان علاقوں میں جو بھی ریلیف کا کام ہے اس میں سول سوسائٹیز کو انوالو کرے، اس میں صحافیوں کو انوالو کرے، اس میں وکلاء کو انوالو کرے، اس میں علماء کو انوالو کرے، اور اس میں برسر اقتدار جماعت کے لوگوں کے علاوہ دوسرے سیاسی جماعتوں کو بھی انوالو کرے۔ اب ان پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ صفر ہے، ناکامی سے دوچار ہے، اور وہ کمائی کر رہے ہیں اور وہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی یہ ایم این اے، ایم پی اے خیمے اور راشن سیاسی بنیادوں پر تقسیم کر رہے ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس میں غیر جانبدار لوگوں کو شریک کیا جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو اور شفاف طریقے سے سامان کا تقسیم ہو۔ دیکھیے، ہم اپوزیشن ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس وقت پیپل پارٹی حکومت میں، جے یو آئی حکومت میں، مسلم لیگ حکومت میں، پی ٹی آئی حکومت میں، تقریباً 15-16 جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں، سب کے سب حکومت میں۔ عوام کے حقیقی ترجمان جماعت صرف جماعت اسلامی ہے۔ اب جتنا جلد آپ اس حقیقت کو سمجھے کہ اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے، اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے اور ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے، تو علاج صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ کتنے تجربات ہو گئے، جرنیلوں کے تجربات، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا، سارے ناکام ہو گئے۔ اب عوام ہی پر ہم چھوڑتے ہیں کہ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرے۔ باقی رہی سیاست کی بات، تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک ہے سیاست نبوی اور ایک ہے شیطانی سیاست۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بھی، سیاست کا طریقہ بھی، معیشت کا طریقہ بھی، حکومت کا طریقہ سکھایا ہے، اور اسی پر جماعت اسلامی۔ جب بھی پولنگ سٹیشن آزاد ہوا، اور جب پولنگ عملہ آزاد ہوگا، اور جب میڈیا آزاد ہوگا، اور جب الیکشن میں پیسے کا عمل دخل ختم ہوا، جماعت اسلامی ایک ریئل قوت کے طور پر ابھرے گی۔ لیکن اب تو الیکشن ہے یا سلیکشن ہے، یہ تو خرید و فروخت ہے۔ سینیٹر خرید فروخت ہوتے ہیں، ایم این اے فروخت ہوتے ہیں، ایم پی اے فروخت ہوتے ہیں۔ تو جس قوم کے ایم این اے اور ایم پی اے فروخت شدہ چیز ہے، وہاں کے ووٹر کے بارے میں اب کیا سوچتے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بیدار ہو رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے، سوچ تبدیل ہو رہی ہے، اور یہی سوچ کی تبدیلی بالآخر جماعت اسلامی کے لیے راستہ کھول لگا۔ جنرل الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں جنرل الیکشن تو کسی پارٹی سے الحاق کریں گے؟ اگر عمران خان آپ کو دعوت دیتے ہیں آ جائیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیے، عمران خان، زرداری صاحب اور شہباز سب ایکسپوز ہو گئے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا فرق ہے پنجاب کی حکومت اور سندھ کی حکومت میں؟ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ادھر
پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا تعلیم میں فرق ہے؟ کیا عدالتوں میں فرق ہے؟ کیا کلچر میں فرق ہے؟ کیا کرپشن نہیں ہے؟ کیا بیوروکریسی کے رویے میں فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اس لیے آپ ان میں فرق نہ کریں. جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے ہی نشان پہ الیکشن میں جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم چلتے رہیں گے اور بالآخر منزل تک پہنچتے رہیں گے. نہ ہم شکست خوردہ ہے. شکست اس کو تسلیم کرنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ڈیلیور نہیں کر سکے, جو ناکام ہو گئے. جنرل الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں؟ جنرل الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آج کا جو پریس کانفرنس ہے یہ آپ ہی کے حوالے سے ہے. اگر آپ اس کو کسی اور موضوع پہ لے جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ بے شمار موضوعات ہیں جس پر میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے 5 دن اس علاقے کا دورہ کیا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کروڑوں عوام کی مصیبت کو چھوڑ کر کسی اور موضوع پہ بات کر لوں. تو یہ چھوٹا سا یہ بھی تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہ آپ کے پی کی سے آپ کا تعلق ہے. پچھلے دنوں جو ٹی ٹی پی اور ان کے ڈائلاگ ہو رہے تھے دربار بھون جو حکومت تھی تو اس کا فرنٹ آف کا شکار ہوئی. تو یہ بھی ایسی بھی اطلاعات تھی کہ انہوں نے مختلف سوات میں مٹکا میں مختلف چوکیاں بھی بنائی. آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملیٹنسی دوبارہ ان علاقوں میں شروع ہوگی, لوگوں پھر عدم تحفظ کا شکار ہوں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹارگٹ کلنگ میں بے انتہائی اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں اور بہت خوفناک واقعات ہو رہے ہیں, اور صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو مل کر ان حالات کا تدارک کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنی جنگ میں ایسے مصروف ہے کہ عوام کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. عوام کا تقاضا یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہو یا ان کے ساتھ جرگہ ہو یا آپ جو بھی طریقہ چاہے تو کر لے, لیکن لوگ امن چاہتے ہیں. اور ماضی کی طرح عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ عوام بندوق اٹھا کر لشکر بنا کر کسی سے لڑنے. یہ لڑنا حکومت کا کام ہے, یہ کام عوام کا نہیں ہے. موجودہ حالات میں اگر کوئی غریب آدمی دن بھر محنت کر کے 1 کلو آٹا کمائے اور بچوں کو کھلائے تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. اس لیے فی الوقت تو خیبر پختونخوا میں حالات اب نارمل ہے, اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. آپ نے کہا کہ نا آپ کا زرداری عمران اور نواز شریف جو آپ ہیں ان کے ساتھ علاج نہیں ہو سکتے, کیا آپ کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ علاج ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی آپ ان کے اجازی رہے ہیں تو آئندہ الیکشن میں مولانا صاحب تو اس وقت پی ڈی ایم کا امام ہے اور اس وقت ان کی حکومت ہے. اس وقت ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں, اس وقت ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں. تو اگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنتے تو ڈے 1 سے بنتے. لیکن شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے میرے پاس, لیکن ہم اسی جدوجہد میں شامل ہوں گے جس جدوجہد کا مقصد اسلامی نظام ہو. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا مقصد اس ملک میں کوئی اسلامی انقلاب, کوئی فلاحی ریاست کا قیام نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو دونوں کو ایک نہیں بار بار موقع ملا ہے. مولانا کے وارے نیارے کیسے ہیں سر؟ وارے نیارے سے کیا مراد ہے مولانا کے؟ وارے نیارے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کی حکومت ہے, ان کا بیٹا حکومت میں, ان کے لوگ حکومت میں, اور خوب ان کا سکہ چلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کب تک چلتا ہے. بہت شکریہ جی. حیرت کی بات ہے کہ نا مولانا کو پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں مہنگائی یاد آتی تھی, آپ مہنگائی کا ذکر نہیں کرتے. چلیے جی, بہت شکریہ سب دوستوں کا. یہ صحافی حضرات کے لیے ریفریشمنٹ کا چائے کا انتظام ہے تاکہ تو ہم آپ سے ملتمس ہوں گے کہ یہ چائے کی اچھا انتظام کیا. ہاں جی, ہائی ٹی کا انتظام کیا ہے.